أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کو روزی دینے والا اور ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ حلال کھانے کے فائدے کیا ہیں اور ناجائز اور باطل طریقے سے جس مال کو حاصل کیا جائے اس کا استعمال کرنا، اس سے روزی روٹی کا بندوبست کرنا اور اس کے ذریعے سے جو جسم پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ جمعہ ایک آیت باطل طریقے سے کھانے کے تعلق سے، اس کے بارے میں صرف میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج مسلم معاشرے میں باطل طریقے سے مال کھانا، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا،
ناجائز طریقوں سے استعمال کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ رشوت کے ذریعے سے، یہ بھی ایک باطل شکل ہے۔ جھوٹ بول کر جو مال حاصل کیا جائے، یہ بھی باطل اور ناجائز طریقہ ہے۔ دھوکہ دے کر کے جو مال حاصل کیا جائے، یہ بھی باطل کی ایک شکل ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس سے کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ بھی باطل کی ایک شکل ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے۔ باطل کی جتنی شکلیں ہیں، ناجائز جتنے طریقے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے منع فرما دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقوں سے استعمال نہ کرو۔ باطل شکلوں میں سے، ناجائز شکلوں میں سے سب سے خطرناک شکل جو آج ہمارے سماج اور مسلم معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر انسان تقریباً اس میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ ہے سود اور بیاج کا لینا اور دینا۔ یہ باطل شکل، یہ ناجائز شکل کس طریقے سے ہمارے سماج کو جکڑے ہوئے ہے، اور اس کے بعد اس ناجائز شکل کے نقصانات کتنے بھیانک ہیں، کس قدر اس کے برے اثرات خود انسان کی زندگی پر اور مسلم معاشرے پر پڑتا ہے، قوم اور برادری پر پڑتا ہے۔ چند نکات کی روشنی میں سود اور بیاج کے نقصانات کیا ہیں؟ حالانکہ بار بار اس موضوع کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ دن بدن یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ مسلم خواتین بھی آگے بڑھ چڑھ کر بیاج میں، سودی کاروبار میں، سودی لین دین کے معاملات میں حصہ لے رہی ہے۔ لہٰذا وقت کی ضرورت ہے کہ اس موضوع کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ شاید اللہ رب العالمین کی توفیق سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس ناجائز اور باطل طریقے سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھ لے۔ سود کس قدر حرام ہے، اللہ رب العالمین نے گویا واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کوئی اشارہ اور کنایہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں راستے سے سود حرام ہے، بلکہ واضح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین نے لین دین میں تجارت کی جو جائز شکلیں ہیں اس کو جائز قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو تمام شکلوں کے ساتھ، بیاج کو تمام قسموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے لفظ حرام کا استعمال فرمایا، یہ اس کی قباحت کے لیے، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کی جتنی شکلیں جو سماج میں پائی جاتی ہے، معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک جرم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف امت محمدیہ ہی میں نہیں بلکہ بقیہ جتنی امتیں، جتنی قومیں اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائی، اس دنیا میں پیدا فرمائی، تمام انسانیت کے لیے اللہ نے سود کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، سب کے یہاں اللہ رب العالمین نے اس سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی تباہی اور بربادی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہودیوں کی تباہی اور یہودیوں کی جو بربادی ہوئی، اس کے ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کی حرام کردہ چیز یعنی سود کو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود کو لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہودیوں کو اس چیز سے منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ گویا ان کا ایک اتنا بڑا جرم تھا کہ سودی کاروبار میں ملوث اور گرفتار تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس قوم سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر مسلمان
ہر نماز کی رکعت میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ان ظالموں سے، ان یہودیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ان کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمانا، لیکن ان کا ایک عمل سود لینا اور دینا تھا۔ دعا کرنے کے باوجود آج مسلم معاشرہ سود میں جکڑا ہوا ہے، سود میں گرفتار ہو چکا ہے۔ سود لینا اور دینا کتنا خطرناک جرم ہے، اور سود لینے والا یا سود دینے والا یا سود کے کام میں کسی بھی طریقے سے شریک ہونے والا، اس کام میں گواہ بننے والا، اس کام کو لکھنے والا، غرض یہ کہ کسی بھی طریقے سے سودی لین دین میں جو انسان شریک ہوتا ہے، یہ سب گناہ کے اعتبار سے برابر ہے۔ سود لینا اور دینا اس کی قباحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جتنا سود لیا جاتا تھا سب کو اللہ رب العالمین نے غلط قرار دیا ہے۔ جو سود باقی تھا آج سے میرے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے علل اعلان صحابہ کرام کی موجودگی میں بیاس کے تعلق سے، سود کے تعلق سے واضح ارشاد فرما دیا، گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری نافرمانی کی جانتے ہوئے کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان یہ نافرمانی والا کام کر رہا ہے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، ایسے انسان نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ مسلمانوں غور کیجئے کہ آج یہ کاروبار کس قدر فروغ پا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان، اور ایسے مسلمان جو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ رب العالمین کے کلام سے رشتہ جوڑنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، لیکن عالم یہ ہے کہ سود کے لینے اور دینے میں بلا جھجک انہیں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ سود کس قدر بری لعنت ہے، یہ کس قدر جرم عظیم ہے کہ ایک انسان جو اس کام میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ کوئی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اکل حرام ہے، یہ باطل اور ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال ہے، اور جو بھی انسان جس کا کھانا اور پینا، رہنا اور سہنا باطل طریقے سے ہو، غلط طریقے سے ہو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ پچھلے جمعہ اس کی جانب اشارہ کیا گیا تھا، سود کا لینا اور دینا یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو حاصل کرنے والا ہے۔ اندازہ کرے اگر ماں باپ لعنت کر دے، کوئی انسان کسی انسان پر لعنت کرتے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود لینے والے، سود دینے والے، سود میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہونے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو سود کو کھاتا ہے، جو سود کو دیتا ہے، جو سود پر گواہ بنتا ہے، اور جو سودی لین دین کو لکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اندازہ کریں کہ اس قدر لعنت والا کام ہے، اور مسلم معاشرہ، مسلم خاندان غرق ہوتا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، مال کی حرص میں، مال کی محبت میں کس قدر جرم عظیم کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سود یہ ایسی لعنت ہے کہ جو انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، ایسے انسان سے رحم دلی کا جذبہ نکل جاتا ہے۔ اخوت کیا ہے، بھائی چارگی کیا ہے، محبت کیا ہے،
خونی رشتے کیا ہیں انسان بھول جاتا ہے، جو سود لیتے اور دیتے ہیں۔ اور ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں سود داخل ہو چکا ہے، اس کی زندگی میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے یہاں اخوت اور بھائی چارگی نہیں ہے، اس کے یہاں اس کے دل سے اللہ رب العالمین نے رحمت کا جذبہ چھین لیا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اکل حرام کھاتا ہے، غلط کاموں کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل کرتا ہے اور کھاتا اور پیتا ہے، سب سے پہلا اس کا اثر انسان کے دل پر لگتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اس دل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ روزمرہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والے عذاب، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشیں بھی کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ آج نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنائے جا رہے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے نت نئے عذاب نازل ہو رہے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں اتر رہی ہیں، لیکن اس لیے کہ باطل طریقوں سے مال کھانے کی وجہ سے، ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی وجہ سے اس دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ انسان کے سامنے موتیں ہو رہی ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے، کفنا رہا ہے، لیکن عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے یہ موتیں بھی کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ رات اور دن ہمارے کان سن رہے ہیں، فلاں انسان بڑا ہٹا کٹا تھا، اچانک رات میں سوتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو ربا اور سود کا ایک بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب قسوت قلب کی شکل میں، دل کی سختی کے شکل میں نازل ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک، یہ کتنا خطرناک جرم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ کرے، کوئی ایک حاکم وقت، ایک بادشاہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں درج ہے۔ انہوں نے ملکہ کے پاس، بلقیس کے پاس جو خط لکھا تھا کہ صحیح سالم اسلام قبول کرتے ہوئے آ جاؤ، ملکہ نے، بادشاہ وقت نے تمام حواریوں کو، تمام لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تھا ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ ایک بادشاہ جب شہر میں داخل ہوتا ہے، بستی میں داخل ہوتا ہے، تو اس بستی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ نے جہاں قدم رکھا ہے، جہاں مسلم ملکوں پر قبضہ کیا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ظالم مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اگر ہم اس لعنت سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کا اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ سے لڑائی لڑتا ہے، جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو کیسے تباہ کرتا ہے آج ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان کا ذرہ برابر، رائی کا دانے کے برابر کچھ باقی ہے، تو اس تمام سودی لین دین سے باز آ جاؤ۔ اگر ایمان والے ہو، وہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، اگر ایمان والے ہو، مسلمانوں غور کیجئے، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اور اس کے باوجود ہم سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے ہو، لیتے اور دیتے رہتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس قدر دھمکی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور احادیث میں کسی بھی گناہ پر نہیں دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی گناہ کرنے کی وجہ سے اعلان جنگ کیا ہو، لیکن یہ سود اور بیاج اس قدر لعنت والی چیز ہے، ظلم والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اس قدر ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس قدر تباہی لانے والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال کا تذکرہ فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات،
کہ مسلمانوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک کا تذکرہ فرمایا، جادو کا تذکرہ فرمایا، اسی روایت میں آپ فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود لینا اور دینا، سود کھانا بھی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہلاکتیں آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے، ملک کے ملک، شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے ملک ہیں کہ کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو سود کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اس لیے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ جو کمپنی اللہ سے اعلان جنگ کر دے، جو معاشرہ، جو خاندان اللہ سے اعلان جنگ کر دے، کتنے عزت والے ایسے تھے جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن جس گھر میں یہ لعنت والی چیز جس دن سے آئی ہے ان کی کوٹھیاں بک گئی ہیں، ان کی کھانے بک گئی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے تھے جو نعمت میں پل رہے تھے، عیش و آرام کر رہے تھے، جس دن سے سود لینا اور دینا شروع کیے، سودی قرضے میں ڈوبتے چلے گئے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کا کوئی وقار ہے، نہ مقام ہے، نہ حیثیت ہے، ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جرم ہی ایسا ہے، سب الموبقات ہلاک کرنے والا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، یہ جرم اتنا خطرناک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العالمین سود کے داخل ہونے کے بعد انسان کی زندگی، انسان کے اعمال، انسان کے پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں سب میں برکت کو چھین لیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی میں برکت نہیں، جن کے اعمال میں برکت نہیں، جن کی تجارت میں برکت نہیں، غرض یہ کہ گھٹ گھٹ کر انسان مر رہا ہے، غم ہے، پریشان ہے، ڈپریشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، غیر قومی شکار بنا رہی ہے، ہماری عزتوں کی، ہمارے گھر بار بکتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین نے صاف فرما دیا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے، اللہ رب العالمین عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے، مال کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی برکت کی شکلیں ہیں سود کے داخل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کاروبار کو تہس نہس کر دیتا ہے، عمروں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، لیکن اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں، خیرات میں اللہ برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ ہے، اور جس دن یہ اعلان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے، برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ بلکہ سود کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کئی علماء کرام نے اس روایت کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے ہیں۔ گویا جو انسان سود میں گرفتار ہے 73 قسم کے گناہوں میں گرفتار ہو رہا ہے، 73 درجوں کا شکار ہو رہا ہے، اس میں سے ادنا، اس میں سے سب سے پہلا درجہ، سب سے نچلا درجہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَيْسَرُهَا، سب سے ہلکا، سب سے آسان، مِثْلُ أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ کالا منہ کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس کا گناہ کیا ہے، یہ کتنا برا کام ہے۔ گویا یہ سب سے ادنا درجہ ہے، اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ لیکن ان تمام روایتوں کے باوجود، تمام شکلوں کے باوجود، تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود، بار بار سننے کے باوجود، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سودی لین دین سے توبہ کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ دنیا برباد کر دیتا ہے، بلکہ یہ آنکھ جب بند ہوتی ہے، موت جب آتی ہے، علماء کرام نے صاف لکھا ہے کہ تجربات اور مشاہدات گواہی دیتے ہیں کہ سب سے بری موت ایک مسلمان جو سود لیتا اور دیتا ہے، سوئے خاتمہ کی پہچان ہے۔ اس دنیا میں جو مسلمان تھے، جو ایمان والے تھے، اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید کی انہیں توفیق نہ دی اور برائی پر ان کی موت آ گئی۔ جب ریسرچ کیا گیا، علماء کرام نے سروے کیا، تو سب سے زیادہ جو اہم پوائنٹ ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان سودی لین دین میں گرفتار تھا۔ گویا یہ بری موت سوئے خاتمہ کی علامت ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں
روزانہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ اسلام پر اٹھائے، اللہ کلمہ توحید پر اٹھائے، لیکن اس کے باوجود سودی کاروبار میں اگر گرفتار ہے تو مسلمانوں یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو آنکھ بند ہو اور اس وقت اللہ رب العالمین جو ایمان ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ اور اس کے بعد جب انسان کی موت آ جاتی ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ ایک انسان ہے خون کی نہر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ جو ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ فرشتہ اس پر پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے واپس اندر چلا جاتا ہے۔ قیامت تک سود لینے والے، سود دینے والے، سود کھانے والوں کا انجام دیکھیں کہ کس قدر بھیانک انجام ہے کہ خون کی نہر میں غوطے مار رہا ہے، بار بار اسے مارا جا رہا ہے اور قیامت تک یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ اور جب قیامت برپا ہوگی یہاں بھی اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو سود لیتے اور دیتے ہیں انہیں بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل ورغلاتا پھرتا ہے دنیا میں، جس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، جنات سوار ہو جاتا ہے، اس کی حالت ہم اور آپ جانتے ہیں کس قدر وہ پاگل ہو جاتا ہے، گرتا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے، میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے اور سب انسان دیکھیں گے اس کی چال کی وجہ سے، اس کے گرنے کی وجہ سے، اس کے اس حالت کی وجہ سے کہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ انجام کتنا بھیانک ہے کہ سب کے سامنے اللہ رب العالمین اس کو رسوا کرے گا۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا جو سود کو چھوڑتا نہیں ہے اور سود لیتے اور دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن عادا، جو چھوڑتے نہیں ہیں دوبارہ اس کام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ گویا جو دوبارہ اس کام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بار بار سننے کے باوجود اس کام کو ترک نہیں کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور آگے فرماہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ سزا ہمیشہ ہمیش رہنے کی، یہ کافر کی سزا ہے، یہ مشرک کی سزا ہے، یہ منافقین کی سزا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سود خور کے تعلق سے فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ بھی ہمیشہ ہمیش نار جہنم کی سزا بھگتنے والے ہیں، یعنی ایک لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کس قدر سود عام ہو چکا ہے۔ ہمارے مہنگے شوق کی وجہ سے، مہنگی شادیوں کی وجہ سے 10,000 کی تنخواہ ہے، 12,000 کی سیلری ہے، لیکن موبائل 30,000 کا، 40,000 کا بغیر کسی ضرورت کے فائنینس پہ اٹھایا جاتا ہے، قسطیں بھر رہے ہیں اور لون لے لے کر کے دکانیں بنا رہے ہیں، لون لے لے کر کے شادیاں کر رہے ہیں، لون لے لے کر کے اپنے مہنگے شوق پورے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ لعنت پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج ہمارا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گرفتار ہیں، ہمارے مرد گرفتار ہیں، خواتین گرفتار ہیں، گولڈ لون کے نام پر غیر مسلم روزانہ نہ جانے کس طرح کی ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بار بار سن رہے ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، خاندان کا سکون برباد ہو رہا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان پائی جانے والی محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو رشتہ تھا اس کا خون کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ مال کی ہوس نے، مال کی ہوس نے، مال کی حرص نے، بیجا شوق نے، رسم و رواج نے اور برادری اور قوم میں ناک نہ کٹ جائے، اس شوق کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سود ایک لعنت ہے، سود ایک ظلم ہے، سود ایک جرم ہے، عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے باوجود سود لیتے بھی ہیں اور سود دیتے بھی ہیں۔ یہ گناہ جب سماج میں عام ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا، کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے، الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آج اندازہ لگائیے، اللہ نے سونے سے بھی قیمتی چیزیں مکرانہ والوں کو عطا فرمائی تھی، کھانوں کی شکل میں، سنگ مرمر کی شکل میں،
پوری دنیا میں صرف واحد نمبر کا 1 نمبر کا مال اللہ نے دیا تھا، نتیجہ کیا ہے؟ ہر گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ سب کچھ بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ اور جس دن ایک مسلمان، ایک انسان اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں زنا کا کلچر عام ہو جائے، آپ دیکھیے زنا کا کلچر کس قدر عام ہو چکا ہے۔ ہر گھر میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس موبائل کے ذریعے سے کس قدر زنا کے کلچر کو عام کر رہے ہیں۔ ہر گھر سے، ایک خاندان سے آئے دن یہ قصے اور کہانیاں آ رہی ہے کہ فلاں کا رشتہ فلاں کے ساتھ تھا، غلط رشتے کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، سود کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب کو مول لے رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، مہنگے شوق سے باز آ جائیے، جو اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریے، قناعت پسند بن جائیے، حرام روزیوں سے، بے برکتی والے کاموں سے، ناجائز کاموں سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھیے، اس لیے کہ یہی مومن کا شیوا ہے، یہی مسلمان کا شیوا ہے، تاکہ موت آئے تو صحیح موت آئے، قبر میں صحیح رہ سکے اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے جنت مل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس جرم عظیم کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے سماج کو سود اور بیاج کی لعنت سے محفوظ فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جب سود اور بیاج اتنا بھیانک جرم ہے کہ کینسر سے بھی خطرناک جرم ہے، کینسر سے انسان مرتا ہے لیکن اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے، بے برکتی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، سماج برباد ہو جاتا ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، سود کی کئی قسمیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں چل رہی ہے، رائج ہو چکی ہے، جن کو کبھی کبھار ہم جانتے تک نہیں ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پلان بنائے کہ کس طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے کہ سود کی کون کون سی شکلیں ہیں جو آج ہمارے سماج کو لپیٹ رہی ہے، چپیٹ میں لی ہوئی ہے، ہر ایک انسان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسی قسمیں ہیں، بغیر بورڈ کے سمجھانا بڑا مشکل ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے تو یہ ایک کلاس کی شکل ہے۔ اگر کچھ نوجوان، کچھ لوگ تیار ہو تو اس طرح کی کلاسیں لگائی جائے جس میں یہ بتلایا جائے کہ سود کی کون کون سی شکلیں ہیں، کس کس طریقے سے سود حرام ہوتا ہے، سونا خریدنا، سونا بیچنا، اس میں کس طریقے سے مائیں اور بہنیں ہمیشہ سے سود میں گرفتار ہو رہی ہے۔ انسان اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے موقع پر ہم جو گولڈ لیتے ہیں، سونا بناتے ہیں، اس میں بھی سود کس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے ہم جانتے تک نہیں ہیں، اور نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ جاننے کی ہم نے کوشش نہ کی۔ تو سود کئی طریقوں سے آج ہمارے سماج میں رائج ہو رہا ہے، اس لیے مسلمانوں سود سے بچیے، سود کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں کہ سود کی کیسی کیسی قسمیں ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بیع و شراء باطل طریقے سے کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس میں سود داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین باطل کی جتنی شکلیں جو آج ہمارے سماج میں چل رہی ہے، باطل کمانے کی، باطل کھانے کی، اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو، ہم لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین عقل حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کسب حلال اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری روزیوں میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، آج تک جانے انجانے میں اگر سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں گرفتار رہے ہیں تو اے اللہ آج ہی سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے لین دین کے جو غلط طریقے تھے اے اللہ رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ
جو انتقال فرما چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔